السلام علیکم کہانی کو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آئیے چلتے ہیں حالم کی طرف اور اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کیل کے ایک دوسرے رہائشی علاقے میں آؤ تو یہاں تنگو کامل کے گھر بھی صبح ہو چکی تھی۔ بارش یہاں بھی تڑا تڑ برسے جا رہی تھی۔ لاؤنج کی کھڑکیوں سے بھیگتا لان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مسز شیلا صوفے پہ بیٹھی دل گرفتگی سے سامنے بیٹھی تالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے تمہاری شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ تالیہ نے گلابی متورم آنکھیں اٹھائیں۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھی، سیاہ بال کس کے باندھ رکھے تھے اور چہرے پہ اداسی تھی۔ سر نے جو پیسے مجھے دیے تھے اور جو اس آدمی نے دیے تھے وہ میں نے اپنے والد کو بھجوائے۔ مجھے لگا وہ خوش ہوں گے، مگر ان کو لگتا ہے کہ میں غلط کاموں میں پڑ گئی ہوں، اس لیے انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا اور مجھے واپس بلا لیا ہے۔ آنکھیں بھیگنے لگی۔ مگر میں غلط کاموں میں تو نہیں پڑی تھی نا میم؟ تالیہ نے وہی کیا جو مسٹر کامل نے کہا تھا۔ تالیہ نے تو چوری نہیں کی تھی نا میم؟ آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکا اور گلابی گال پہ لڑک گیا۔ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں تالیہ۔ شیلا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ میری ماں نے بھی میری بہن کے ساتھ یہ کیا تھا۔ آہ، ہم ایشیائی عورتیں، میں تو اس وجہ سے ماں کو کبھی معاف نہیں کر سکی۔ تالیہ چونکی۔ مگر آپ کو تو اپنی والدہ سے بہت محبت تھی نا؟ آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے آپ کو ایک تاج دیا تھا جو آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی کے لیے سنبھال رکھا ہے۔ کون سی محبت؟ ستیلی ماں تھی وہ ہماری، اس کا دیا زیور بھی پہننے کو دل نہیں چاہتا میرا۔ قیمتی نہ ہوتا تو سنبھال نہ رکھتی۔ انہوں نے نخوت سے سر جھٹکا تو تالیہ کا منہ کھل گیا۔ ایک بے بس سی نظر اوپر ڈالی جہاں اسٹڈی کے لاکر میں وہ اس تاج کو ان پر رحم کھا کے چھوڑ آئی تھی۔ اف اف، کاش خواہ مخواہ انسانیت کے چکر میں نہ پڑی ہوتی۔ ہائے، وہ کتنا پیارا اور قیمتی تھا۔ کاش موٹی کی بات سن لی ہوتی۔ میں چلتی ہوں میم، اور اگر آپ لوگ کبھی لاہور آئیں تو میرے پاس ضرور آئیے گا۔ ہم لاہور کے لوگ بہت پیارے ہوتے ہیں، کھلے دل کے، مہمان نواز اور کھاتے پیتے۔ وہ بادل نخواستہ کہتی چھتری اٹھائے اٹھی تو وہ بھی کھڑی ہو گئیں۔ انشاءاللہ، کیوں نہیں؟ وہ مسکرا کے بولی، پھر پرس کھولا۔ اپنی باقی تنخواہ لیتی جاؤ۔ نہیں میم، سر نے اتنا کچھ دے دیا ہے، میں اب مزید کچھ نہیں لوں گی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی اور سختی سے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ انہوں نے زبردستی تھمانے چاہیں تو تالیہ نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ نہیں میم، اب یہ میں نہیں لوں گی۔ اچھا، میں کچھ اور کر سکتی ہوں تمہارے لیے؟ وہ خلوص سے پوچھ رہی تھی۔ تالیہ نے بدقت اپنے خفا جذبات کو چہرے پہ آنے سے روکا۔ ماں کے زیور کے قصے کیوں سنائے تھے آخر پھر؟ اف تالیہ، تم نے وہ کیوں چھوڑ دیا؟ بس دعا میں یاد رکھیے گا۔ کیوں نہیں تالیہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اتنی اچھی، صاف اور سچے دل کی مالک جو ہو۔ باہر ایک دم سے بجلی کڑکی، بارش کی بوچھاڑ تیز ہوئی۔ تالیہ کی آنکھوں میں سایہ سا لہرایا، سیاہ تاریک سا، مایوس سا سایہ۔ دل ایسے ڈوبا جیسے نیلے سمندر میں ٹوٹا ہوا جہاز ڈوب جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے اتفاق نہیں کرے گا مسز شیلا، مگر خیر۔ اس نے سر جھٹک دیا، ہمیشہ کی طرح گلٹ کو بھی جھٹک دیا۔ مسز شیلا پرس واپس رکھ کے اسے وقت رخصت کی دعائیں دے رہی تھی۔ بارش ویسی ہی برس رہی تھی۔ وہ گھر آئی تو دروازہ کھلا تھا۔ داتن پھیل کے لاؤنج کے مرکزی صوفے پہ براجمان تھیں۔ ٹی وی چلا ہوا تھا اور وہ آلو کے گرما گرم چپس کھا رہی تھی۔ تالیہ نے سامنے آتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ اتنے سارے چپس؟ ایک مشکوک نظر اوپن کچن کاؤنٹر پہ ڈالی۔ اور اتنے سارے جھوٹے برتن ظاہر کر رہے ہیں کہ تم کب سے بیٹی بس کھا رہی ہو۔ یقیناً رات دیر تک جاگتی رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے سامنے پھیلے بکھراوے کو دیکھنے لگی۔ کاغذات، لیپ ٹاپ، کتابیں، یہ کام تو تم نے صبح اٹھ کے میرے جانے کے بعد شروع کیا ہوگا۔ پھر رات بھر جا کے کمپیوٹر پہ کیا کرتی رہی تھی؟ مجھے سوچنے دو۔ تالیہ نے انگلی سے گال پہ دستک دی اور اوپر چھت کو دیکھتے ہوئے سوچا، جب داتن ساری رات کمپیوٹر پہ بیٹھے اتنا کھائے اور صبح اس کے چہرے پہ یہ پچھتاوے بھری خاموشی ہو تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ تم رات بھر گوگل پہ دبلے ہونے کے طریقے دیکھتی رہی تھی۔ داتن جو ناک پہ اینک جمائے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، اس بات پہ نظریں اٹھا کے سے گھورا، اور تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ تمہاری آنکھوں کے گرد لکیروں میں لکھا ہے بوڑھی عورت۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تم نے صبح میرے لیپ ٹاپ کی ہسٹری چیک کی ہوگی۔ ظاہر ہے میں نے ہسٹری چیک کی تھی۔ وہ کھلکھلا کے ہنس دی اور اس کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی۔ پیروں کی کینچی بنا کے میز پہ رکھ لیے، اتنا ہلکان نہ ہوا کرو داتن، تم اب پتلی نہیں ہو سکتی۔ پتلا ہونے کے لیے عمر کی شرط نہیں ہے، انسان کسی بھی عمر میں دبلا ہو سکتا ہے۔ انسان ہو سکتا ہے نا، برائلر مرغیاں نہیں۔ وہ کہہ کے زور سے ہنسی۔ ویسے دیکھا ہے تم نے کبھی کسی مرغی کو ڈائٹنگ کرتے، سوپ اور ابلی سبزیاں کھاتے؟ نہیں نا؟ داتن نے خفگی سے ناک سکوڑی اور اسے دزدیدہ نظروں سے دیکھا۔ بہت خوش نظر آ رہی ہو، خیر ہے؟ ہاں نا، تنگو کامل کے گھر سے استعفیٰ دے آئی ہوں، یقیناً تنخواہ بھی ان کو صدقہ کر آئی ہوں، جلد ان کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ چچ، افسوس سے سر ہلائے، اپنی انسانیت کا نتیجہ گول کر گئی۔ خیر، اب ہم فاتح رامزل پہ کام کرنا شروع کریں گے۔ میں فریش ہو کے آتی ہوں اور پلان بتاتی ہوں۔
کہہ کے اس نے پیر نیچے اتارے اور جھک کے جوتے کھولنے لگی۔ چونکہ تالیہ کے بال جوڑے میں بندھے تھے، گردن کی پشت پہ گول سا جلنے کا نشان دکھائی دے رہا تھا۔ داتن اس کو دیکھے گئی، پھر موبائل نکالا اور ہاتھ اونچا کر کے اس نشان کی تصویر لی۔ کیا کر رہی ہو؟ میری جیسی پتلی تم اگلی 10 زندگیوں میں بھی نہیں ہو سکتی۔ تالیہ جوتے اٹھاتے سیدھی ہوئی، اسے چڑھانے کو بولی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ داتن نے کچھ نہیں کہا، بس اسکرین کو زوم کر کے اس نشان کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی سیاہ موٹی موٹی آنکھوں میں اچنبھا سا تھا۔ اس نے تصویر موبائل سے لیپ ٹاپ پہ ڈالی، اس کا پرنٹ آؤٹ نکالا اور پھر اس کاغذ کو تہہ کر کے اپنے پرس میں رکھ لیا۔ وہ فریش ہو کر آئی تو داتن اس تصویر لینے کا ہر نشان مٹا چکی تھی۔ تالیہ نے گیلے سیاہ بال تولیے میں لپیٹ رکھے تھے اور پیروں میں سلیپرز پہن رکھے تھے۔ وہ سامنے والے صوفے پہ آلتی پالتی کر کے بیٹھی اور بولی، تو ہم کیا جانتے ہیں فاتح رامزل کے بارے میں؟ فاتح رامزل، جس کے نام کے ساتھ وان لگتا ہے، اور تم جانتی ہو تالیہ کہ وان ملیشیا میں ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ لگتا ہے جو اوپر سے شاہی خاندان میں سے تھے، مگر پھر کسی ایک نے کسی عام آدمی سے شادی کر لی تو ان کی نسل میں ملاوٹ ہو گئی۔ کیل کی سڑک پہ وہ سیاہ لمبی کار دوڑ رہی تھی اور پچھلی سیٹ پہ بیٹھا فاتح کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں پرسوچ انداز میں چھوٹی کر رکھی تھیں اور مسلسل تھوڑی کو انگوٹھے سے رگڑ رہا تھا۔ فرنٹ سیٹ پہ تابیداری سے بیٹھا ایڈم گاہے بگاہے آئینے میں اپنے مالک کو دیکھ لیتا تھا۔ عارضی مالک کو اس نے سوچ کی تصحیح کی۔ فاتح کم عمری میں اپنے والدین کے ساتھ امریکہ چلا گیا تھا۔ اس کو وہاں کی شہریت بھی مل گئی، مگر وہ کبھی ملک سے کٹا نہیں۔ چھٹیوں میں، تہواروں پہ وہ کیل آ جاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں وہ وہاں کالج میں کافی مقبول تھا۔ یوں کرو، کار موڑ لو۔ کھڑکی سے نظریں ہٹائے بغیر فاتح نے ڈرائیور کو مخاطب کیا تو وہ چونکا۔ سر، ہم پارلیمنٹ نہیں جا رہے۔ اس کے وقت کا ایک ایک منٹ ڈائری میں لکھا ہوتا تھا۔ ایسے میں یہ تبدیلی شمس کے گھر کی طرف لے چلو۔ مگر سر، کیا آج آپ سیشن اٹینڈ نہیں کریں گے؟ ڈرائیور نے فکر مندی سے پوچھا۔ راستے سے پھول بھی لیتے چلو، شمس بیمار ہے کچھ عرصے سے۔ اوکے سر، میں پولیٹیکل سیکرٹری کو انفارم کر دوں کہ آپ سیشن اٹینڈ نہیں کریں گے۔ ایٹم نے جلدی سے فون نکالا۔ سیکرٹری دوسری کار میں آ رہا تھا۔ گلاب مت لینا، شمس کو اس سے الرجی ہے، کچھ اور لینا۔ وہ کھڑکی سے باہر دور نظر آتی اونچی عمارتوں پہ نظریں جمائے بولا تھا۔ ایڈم گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اتنا تو وہ پچھلے 30 گھنٹوں میں سمجھ چکا تھا کہ اس کا عارضی مالک بات کا سیدھا جواب نہیں دیتا۔ فاتح نے 2 دفعہ اسٹیٹ اٹارنی کا الیکشن لڑا اور دونوں دفعہ ریاست کے لوگوں نے اسے منتخب کر کے آفس میں پہنچایا۔ وہ امریکہ میں کافی مقبول تھا۔ اس کا ریکارڈ شاندار تھا، ایماندار آدمی، سچا اور کھرا۔ مگر وہ سب چھوڑ کے ملیشیا واپس آئے اور یہاں کی سیاست نے حصہ لینا شروع کیا۔ کار اب بھی سڑک پہ دوڑ رہی تھی اور وہ ہنوز باہر دیکھتے ہوئے کچھ سوچے جا رہا تھا۔ ڈرائیور اور باڈی مین اپنے اپنے فونز پہ لگے تھے۔ سیکرٹری کو اطلاع، شمس صاحب کے آفس میں اطلاع، پروٹوکول، سیکیورٹی انتظامات، افراتفری سی مچ گئی تھی۔ وہ 2 دفعہ ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوا ہے اور ان 10 سالوں میں اس نے اپنے حلقے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اس نے علاقے کو صاف کیا، وہاں بہترین سکولز بنوائے، بہترین ہسپتالوں کا نظام لایا، سیکیورٹی بہتر کی۔ لوگ اس سے خوش ہیں، اگر کوئی نہیں خوش تو اس کی اپنی پارٹی ہے۔ کار اب ایک پھولوں کی دکان کے سامنے رکی تھی۔ وہ ابھی تک باہر دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا۔ جیب میں رکھا موبائل وقفے وقفے سے تھر تھر آتا تھا، مگر وہ اتنا متوجہ نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی صاف گوئی نے جہاں بہت سے دوستوں کو ناراض کیا، وہاں حد سے زیادہ بے نیازی امیر لابسٹس کو اس سے دور کر کے اشر کے قریب لے گئی۔ اشر اس کی بیوی کا بھائی ہے، میٹھی چھری جیسا، ہر وقت ہنستا مسکراتا ہوا، ایک نمبر کا دوغلا اور ایمبیشیس انسان۔ اشر نے اپنے آبنگ کے نام پہ لوگوں سے قرضے لیے، فیورز مانگے۔ یہ نہیں کہ فاتح ان کو ادا کرے گا، بلکہ یہ کہ اس طرح میں آپ کو فاتح سے قریب کر دوں گا۔ اشر امیر ہوتا گیا اور فاتح کی جمع پونجی کم ہوتی گئی۔ سیاست بہت مہنگا شوق ہے اور اس کی بیوی کا کام بھی اس سے متاثر ہوا ہے۔ اوپر سے لگژری لائف سٹائل کا ملمہ تو ہے، مگر اندر سے ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ مگر وان فاتح کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کار پھر سے چل پڑی تھی۔ پھول ایڈم نے ڈیش بورڈ پہ رکھ دیے تھے اور ان کی خوشبو نے ساری کار کو مہکا دیا تھا، ایسی دل فریب خوشبو کہ طبیعت خوش ہو جائے۔ ایڈم کا موڈ بھی ایک دم کافی خوشگوار ہو گیا۔ وہ ایک خواب میں جی رہا ہے تالیہ، ایک آئیڈیلزم۔ لوگ کہتے ہیں اسے سیاست نہیں آتی، اسے عیاریاں نہیں آتی، وہ عوام کے ووٹ کے بھروسے پہ وزیر اعظم بننے کے لیے پر یقین اور پر امید ہے، مگر اسے اتنا بھی احساس نہیں کہ ملائزیا میں جمہور کی حمایت کافی نہیں، امیر دوست زیادہ ضروری ہیں۔
گاڑیوں کا قافلہ ایک بنگلے کے باہر پہنچا تو خود کار گیٹ کھل کے دیوار میں گھستا گیا۔ کار طویل ڈرائیو وے پہ آگے بڑھتی آئی۔ فاتح ایک سادہ آدمی ہے، مغرور بھی ہے، مگر ہر ایک پہ اعتبار کر لیتا ہے، سب کو اپنے جیسا سچا سمجھتا ہے۔ اس کے دوست اشر کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں، دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فاتح رامزل اپنے خواب سے دستبردار ہوتا ہے یا نہیں۔ ایڈم جھٹ کار سے نکلا اور فاتح کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر وہ فاتح نے دروازہ خود ہی کھولا اور کوٹ کا بٹن بند کرتے باہر نکلا۔ باہر نکل کے فاتح رامزل نے گردن اٹھا کے اس اونچے گھر کو دیکھا۔ بارش اب تھم چکی تھی، سیاہ بادل غائب ہو رہے تھے۔ تم لوگ یہیں رکو۔ اس نے بے نیازی سے تمام ملازموں کو ہاتھ سے اشارہ کیا جو ساتھ آ رہے تھے۔ سب رک گئے اور سمجھ کے چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ فاتح گھر کے برآمدے کی طرف بڑھا جہاں شمس کے ملازم اس کو اندر لے جانے کے لیے مستعد کھڑے تھے۔ پھر وہ ٹھہرا اور گردن موڑ کے سوالیہ نظروں سے ایڈم کو دیکھا جو ساتھ چلا آ رہا تھا۔ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہیں رکو۔ سوری سر، مگر آپ کو صبح سے فلو کی شکایت ہے، آپ کو بار بار ٹشو کی ضرورت ہوگی جو میں ساتھ لایا ہوں، اور آپ کو کسی دوسرے کے ملازم کے ٹشوز پہ نہیں چھوڑ سکتا، مجھے آپ کے ساتھ آنا ہوگا۔ فاتح نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے ایک ابرو اٹھائی۔ تم مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ نہیں سر، میں نے آج صبح سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سچائی اور ایمانداری سے کام کروں گا، کیونکہ میں آپ کے ملازموں میں وہ واحد شخص ہوں جس کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ سادگی سے مسکرایا۔ واقعی؟ تمام ملازمین، سیکرٹری سب ایڈم کو گھور رہے تھے، مگر وہ نڈر سب بولے جا رہا تھا۔ سر، میری نوکری ویسے بھی چند دن میں ختم ہو جائے گی اور آپ کبھی کسی کی سفارش نہیں کرتے، سو مجھے آپ سے کچھ نہیں ملنے والا۔ کل رات تک میرے دل میں لالچ تھا، اس لیے میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ میں نے آپ کے مخالف امیدوار کو ووٹ دیا تھا سر، حکمران پارٹی کو، اپنی موجودہ وزیر اعظم کو، مگر اب مجھے خوف نہیں ہے سر۔ سچ بولنے والے انسانوں کی ناراضی سے ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے سوری، مگر میں آپ کو اکیلے اندر نہیں جانے دے سکتا، جبکہ آپ کو فلو ہے۔